وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 30۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ کیا دین اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 30۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، میں ضائع نہیں کرتا جو اچھا عمل کرے گا۔ سامعین کرام، ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ہیں نجات کے لیے سامعین کرام۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے ایمان کے بارے میں بات کی تھی، اور ایمان کا مطلب یہ ہے، اس کا خلاصہ، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے اور میرا مقصود جو ہے وہ رب ہے، یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے مجھے، میں ادھر ادھر کسی اور کو مطلوب یا مقصود یا محبوب نہیں بناؤں گا۔ یہ آپ کا ایمان ہو اور یقین ہو۔ پھر وعمل الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے یقین کے مطابق پھر عمل بھی کریں، یعنی جو آپ نے نظریہ اپنا لیا کہ اللہ میرا رب ہے، میرا واحد رب ہے اللہ ہے، اور میرا مقصود واحد اور محبوب واحد بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب عامل الصالحات کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ یقین کے مطابق عمل۔ اگر یقین کے مطابق عمل نہ ہوگا تو وہ انسان پھر جھوٹا ہے۔ یہ بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں، ایک مرض میں مبتلا ہیں، خطرناک مرض ہے، آپ کو کوئی ایک ڈاکٹر کا مشورہ دیتا ہے اور آپ جاتے ہیں اور اس ڈاکٹر سے دوائی بھی لے آتے ہیں، نسخہ لکھوا لیتے ہیں، لیکن اس نسخے کے مطابق نہ آپ دوائی لیتے ہیں نہ پرہیز کرتے ہیں، یعنی اس کو جھوٹا جان کے، اس ڈاکٹر پہ اعتبار نہ کر کے عملاً آپ اس کے نسخے کی جو دوائیاں ہیں وہ بھی نہیں لے رہے اور جو اس میں پرہیز لکھا ہے وہ بھی نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اعتبار نہیں ہے۔ سامعین کرام، تقریباً یہی صورتحال ہے ہماری کہ ہم آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہے،
ساری تیاریاں ہماری دنیا کے لیے ہیں اور مافیہا کے لیے ہیں۔ تو یقین اصل میں اگر بات بنتی ہے تو اس طریقے سے بنتی ہے، یعنی ہمارے جو اعمال ہیں اگر میں اس کو الفاظ میں مقید کروں تو اس طرح بنتے ہیں کہ ہمارا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے اور جو اعمال ہیں وہ بھی دنیا کے لیے ہیں۔ تو بس یہ سادی سی بات ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اعمال کا محور کیا ہے، دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی۔ اگر دنیا کی کامیابی اس کے اعمال کا محور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین ظاہری دنیا پر ہے کہ یہی دنیا ہے، مال و متاع ہے، اسی کو سمیٹو، حرام ہو یا حلال ہو، یا چلو حلال طریقے سے ہو۔ یہ میں آپ کو زور دے کے کہہ رہا ہوں، اگر حلال بھی ہو، اگر آپ کی کمائی حلال بھی ہو لیکن مقصود اللہ نہ ہو، یقین اللہ پہ نہ ہو، ایمان اللہ پہ نہ ہو، تو وہ حلال کمائی کس کام کی سامنے کرام؟ پھر تو حلال اور حرام ایک ہی برابر ہیں۔ آپ حلال کریں حرام، آپ کا نیت ہی نہیں ہے، اللہ آپ کا معبود ہی نہیں ہے، نہ آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں، ہاں البتہ آپ کو فکر ہے کہ میری کمائی حرام نہ ہو۔ مطلب ایک طبیعت ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال کماؤ، آپ کی اپنی طبیعت ہے کہ آپ نہیں کمانا چاہتے حرام، آپ مال حلال ہی کمانا چاہتے ہیں۔ یہ تو آپ کی خواہشات ہیں، یہ اللہ کے حکم کے تحت، یعنی نیت آپ کی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم میں نے ماننا ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ بس میں نے حرام نہیں کمانا، اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا، یا آپ پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ غریبوں کی بھی، غریب غربا کی مدد کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو درد نہیں دیکھتے، بس یہ آپ کی اپنی طبیعت ہے، اللہ کے لیے آپ نہیں کر رہے۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، زندگی گزارنے کی نیت سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر نیت آپ کی صحیح ہو، سارے اعمال آپ کے درست ہو جائیں گے اور سارے اعمال نیک لکھے جائیں گے۔ اگر نیت، زندگی گزارنے کی نیت اگر اللہ تعالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود حیات بن گیا اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ نے یہ طے کر لیا، تو پھر آپ کے سارے اعمال سامنے کرام، پھر دین و دنیا کا فرق نہیں رہ جاتا۔ پھر آپ اگر پیسے کمائیں وہ بھی عبادت ہے، نماز مسجد میں آ کے نماز پڑھیں وہ بھی عبادت ہے، آپ ایک کارخانہ کھول لیں یا آپ رات کو اٹھ کے تہجد ادا کریں ایک ہی برابر ہے۔ آپ اللہ کو مقصود بنا کے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں لگ جائیں مثال کے طور پہ، یا آپ روزہ دار رہیں، روزے رکھیں مثال کے طور پہ، ایک ہی برابر ہے۔ یعنی سارے اعمال عبادت بن جاتے ہیں سامعین کرام، یہ بندگی میں پھر شمار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ دنیا کے ذریعے آخرت کمائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کمائی کی جگہ ہے، یہاں آپ زندگی ایسے گزاریں گے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی آخرت سنور جائے۔ تو اگر مقصود آخرت ہو گیا، مقصود اللہ ہو گیا، محبوب اللہ ہو گیا، آخرت کی کامیابی آپ کا نصب العین ہو گئی، اور آپ نے طے کر لیا کہ میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، اور کہہ دیا آپ نے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، تو اب سارے کام آپ کے نیک ہو گئے سامنے کرام، کوئی فرق نہیں ہے، سارے عبادت بن گئے۔ شادی کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، النکاح من سنتی، شادی کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کارخانہ لگائیں، کاروبار کریں، وزیر بن جائیں، مشیر بن جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، سارے عبادت ہیں۔ لیکن اگر مقصود اللہ نہیں ہے تو پھر سارے کام گناہ میں شمار ہوں گے آپ کے۔ اگر ایمان باللہ نہیں ہے، یہ میں اس لیے الفاظ کہہ رہا ہوں
کہ یہ حقیقت ہے۔ ایمان باللہ اگر صحیح طریقے سے نہیں ہے تو سارے اعمال جو نیک ہیں وہ بھی گناہوں میں شمار ہوں گی، وہ بھی باطل ہو جائیں گے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ جو کیا ہے انہوں نے، جو نیک کیا ہے وہ ضبط ہو جائے گا، جو کیا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ یہ بالکل واضح مضامین ہیں، قرآن کے مضامین ہیں سامعین کرام۔ ایمان باللہ، نیت، زندگی گزارنے کی نیت اگر خراب ہو گئی، نیت آپ کی دنیا بن گئی تو یہ تو ایمان نہ ہوا۔ ایمان باللہ دیکھیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ اگر آپ کا مقصود نہیں ہے سامعین کرام، نہ آپ کو توحید کی ضرورت ہے، نہ رسالت کی ضرورت ہے، نہ آخرت کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ بھئی آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب تو دنیا ہے۔ تو ایمان باللہ سامعین کرام، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اس یقین کے مطابق عمل کیا، شروع کر دیا عمل۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، میں ضائع کیوں کروں گا؟ اے میرے بندے، تم نیک اعمال کر رہے ہو، تم نے مجھے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے، میں تمہارے اعمال ضائع کیوں کروں گا؟ میں ضائع نہیں کروں گا، لا نضیع، میں کبھی ضائع نہیں کروں گا اجر من احسن عملا، جو اجر، اس کا اجر جو نیک عمل کر رہا ہے، عامل الصالحات، یعنی اپنے یقین کے مطابق جو عمل کر رہا ہے، یا اگر میں ترجمہ اس طرح کروں، جس نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے مجھے اپنا مقصود حیات بنا لیا، میرے راستے پر چلنے لگا، تو اس کی میں کوئی، اب اس کے تمام اعمال جو ہیں اعمال صالحہ ہیں، اور ان کے تمام اعمالوں کی قدر کی جائے گی، اس کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، میں نے اچھی طرح وضاحت کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اب ان کے اللہ تعالیٰ جو اجر ہے اس کی تھوڑی سی ایک جھلک بتا رہے ہیں۔ یعنی جو ایمان لایا اللہ پہ، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور یقین کے مطابق زندگی بھی گزاری اس نے، وعمل الصالحات، تو اب ان کا آخرت میں حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک لہم جنات عدن، دائمی باغات، تجری من تحتہم الانہار، اس میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ یحلون، پہلے ترجمہ سن لیں، اولئکا یہ وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، جنات باغات، عدن دائمی، تجری بہتے ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، انہار نہریں، یحلون ان کو پہنائے جائیں گے، فیہا اس جنت میں، من اساور من ذہب، کنگن ذہب سونے کے، ویلبسون اور ان کو پہنایا جائے گا، ثیابن کپڑے، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم، و استبرق اور اطلس اور دیبا، باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے، متکئین فیہا علی الارائک، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پہ، نعم الثواب، بہت اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو سامعین کرام، جنت ہمارا گھر ہے، ہمارا حقیقی گھر جو ہے وہ جنت ہے سامعین کرام۔ جو یعنی انسان، وہ انسان جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، یا وہ کام کرے، یا وہ انسان جو جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کو اپنا مقصد حیات بنا لے اور اسی مقصد کے لیے زندگی گزار دے، تو زندگی تو جیسے بھی ہے اس کی گزر جائے گی، اور یقیناً اچھی گزرے گی۔ یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں سامعین کرام، کہ جو ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ اور تقوی کی روش اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا میں
تمہیں ایک بہت اچھی زندگی عنایت کروں گا. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو بہت اچھا میں ٹھکانہ دوں گا دنیا میں، اور بہت لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. یہ ایک تصور ہے سامعین کرام جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، جو شیطانی خیالات ہیں اور شیطانی وسوسہ ہے کہ اگر میں ایمان لے آیا اور اللہ کو میں نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا تو میری زندگی عذاب بنا دی جائے گی، بے شمار تکلیفیں آئیں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ دین جو ہے وہ آسان ہے. الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے دین میں کوئی تنگی پیدا نہیں کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے اور تم پہ تنگی نہیں چاہتا. مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز اگر کھڑے ہو کر پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے. آپ نہیں پڑھ سکتے، کسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکتے یعنی میں تھوڑی سی آپ کو ایک وہ کر سکتا ہوں، یعنی آسانیاں ہیں جو دین میں آسانیاں ہیں. فرض ہے نماز میں قیام جو ہے وہ فرض ہے، لیکن اگر آپ قیام نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے تو پھر آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. پھر اگر آپ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں. اگر آپ یعنی زیادہ تکلیف ہے تو آپ اشاروں سے پڑھ لیں. اور کیا چاہیے بھئی، آپ اشاروں سے پڑھ لیں. تو بہرحال اچھا اسی طرح وضو ہے سامعین کرام. وضو جو ہے وہ لازم ہے، شرط ہے نماز کے لیے، لیکن فرض ہے وضو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن اگر پانی نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا تو آپ تیمم مار لیں، یا اگر آپ پانی ہے آپ بیمار ہیں اور پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہے آپ تیمم مار لیں. فَامْسَحُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی پہ آپ نے ارادہ کر لیں، اس کا وہ کر لیں، تیمم کر لیں. دیکھیں آسانی ہے، مشکل کہاں پہ ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ نفس و شیطان کے ساتھ محنت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کوئی ہم پہ غالب نہیں ہے. نفس کا، شیطان کا ہم پہ زور نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، اے شیطان تمہارا ان پر کوئی بس نہیں چلے گا. الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں. شیطان نے کہا تھا روز ازل کہ جو تیرے نیک بندے ہیں اس پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا. تو یہ بات ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. اور جو مشکلات ہیں اور محنت ہے وہ سامعین کرام، وہ محنت تو ہم ہر کام کے لیے، کوئی کام بغیر محنت کو تو نہیں ہوتا. مزدور سارا دن جو ہے سخت تپتی دھوپ میں دیہڑی لگاتا ہے اور وہ اینٹیں ڈھوتا ہے اور گارا بناتا ہے اور وہ دیتا رہتا ہے. وہ سخت دھوپ، وہ پسینے بہہ رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں اے سی کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دھوپ میں جو ہے یہ محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا تو اجر ہے، پھر اس کے لیے شام کو اس کے پیسے ملیں گے. تو سامعین کرام، محنت، جد و جہد، یہ کوئی ایسے مصیبتوں کا پہاڑ تو نہیں ہے. یہ تو پھر اچھی معلوم ہوتی ہیں اور آسان ہو جاتی ہیں، اور اس کی مثال تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتی. جب رب آپ کا مقصود بن جائے سامعین کرام تو پھر تو کوئی کام مشکل نظر آتے ہی نہیں ہے. جب اجر زیادہ ہو اور اجر بے حساب ہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر کتنا ہے؟ غیر ممنون، غیر نہ ختم ہونے والا، غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والا اجر ہے.
جب نہ ختم ہونے والا اجر ہے تو ویسے بھی سامنے کرام اجر کو تو ایک طرف رکھ دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رب کی رضا جو ہے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے اس محنت کے عوض، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور مومنوں کی تو صفت یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیچ دیا ہے اپنے آپ کو تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ تو سامعین کرام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ گردن کٹ جائے اور چھلنی ہو جائے حق کی راہ میں، حق کو پھیلاتے ہوئے اور اللہ کے راستے میں، تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ تو کوئی مشکل نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ نہیں کہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ بعض لوگ شاید یہ کہیں کہ بھئی یہ تو کہہ رہا ہے، یہ بس اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تم پہ کوئی تنگی میں نے نہیں بنائی ہے، تو جب حرج نہیں ہے، آسانیاں ہیں، تو پھر ہر معاملے میں آسانی ہے سامنے کرام۔ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو دیں، ورنہ لے لیں۔ حج کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ فدیہ دے دیں۔ اگر آپ نہیں رکھ سکتے، شیخ فانی ہے یا بیماری ہے، آپ فدیہ دے دیں، یا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دن اس کی گنتی پوری کر لیں۔ تو دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چاروں چیزیں آسان ہیں۔ باقی تو اخلاق ہیں، معاملات ہیں، تو کریں، اس میں کیا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے، فضول خرچی نہ کریں، اس میں کیا مشکل ہے؟ اسراف نہ کریں، اس میں کیا مشکل ہے؟ محنت کسب حلال کریں، کمائیں، دولت کمائیں۔ اپنے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی اپنے آپ کو احتیاج سے بچانے کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ جو اپنے والدین کے لیے روزی کی تلاش کرنے جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ جو اپنے بچوں کے لیے، بال بچوں کے لیے رزق حلال کمانے جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو یہ سب کچھ تو اللہ کے راستے میں ہو گیا۔ آپ دوستی کر رہے ہیں، ایمان والوں سے آپ دوستی کریں، جو آپ کے راہ کے وہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، اس سے دوستی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں کیا مشکل بات ہے؟ تو مشکلات تو کوئی بھی نہیں ہے سامنے کرام۔ بھوک ہے، پیاس ہے، مثال کے طور پہ رزق آپ کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق جو ہے نبت اللہ رکھ دیا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تو فکر نہ کریں، یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ فاقے اگر ہو رہے ہیں تو اس سے اچھی کون سی بات ہے؟ گھر میں اگر فاقے ہو رہے ہیں تو یہ تو نبی کی سنت ہے، تو کریں فاقے، کیا مشکل ہے؟ بھوکے رہیں، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، رب کی رضا، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا نصب العین اگر بلند ہونا تو اس کے لیے کام کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ رب آپ کا مقصود نہیں ہے تو پھر تو یہ سارے کام جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے۔ پھر تو دنیا ہے اور دنیا میں آپ چاہیں گے کہ ہم خوب مزے سے رہیں، زندگی گزر جائے آرام کے ساتھ، بس پھر تو آرام طلب، پھر تو یہ پھر باقی شیطانیت رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، رحمانیت اگر زندگی سے نکل جائے تو پھر وہ شیطانیت رہ جاتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ وہ پشتوں میں ایک مثال ہے بہت اچھی کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یا تو رحمان کی صورت ہوگا یا شیطان کی صورت ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ آپ ذرا، ہو سکتا ہے بعض لوگ پوچھیں کہ بھئی اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل بہت آسان ہے۔ دیکھیں، ایک سیدھا راستہ ہے، باقی ٹیڑھے راستے ہیں۔ اگر آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ آپ کا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اور سیدھے راستے پر آپ چل رہے ہیں، آپ کا سفر جاری ہے، تو
تو ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی. اگر نہیں ہے تو پھر آپ گمراہی کے راستے پر ہیں، اور گمراہی کا راستہ شیطان کا راستہ ہے. تو انسان یا تو رحمان کی صورت ہے، یا تو رحمان کے راستے پہ ہے یا شیطان کے راستے پہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بلکہ رسول کے اسوہ حسنہ کو دیکھو. اللہ، تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور یہ آپ کو جاننی چاہیے، اور یہ ساری حقیقتیں ذہن نشین ہونی چاہیے. یہ جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ اولئک لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں. اب باغات سامعین کرام، بات یہ ہے کہ بندگی تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس کے عوض کوئی انعام طلب کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ہم انسان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور بندگی اللہ کی ہم پہ لازم ہے، یہ کسی پر ہمارا احسان نہیں ہے. آپ نے مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ نے جا کے ایک 300 روپے کی مرغی خرید لائے، ٹھیک ہے، 300 روپے کی ایک مرغی ہے. یہ ایک مرغی ایک جاندار ہے، ایک حیوان ہے، جاندار ہے، پرندہ ہے، لیکن آپ نے اس کو ذبح کر دیا، اس نے جان دے دی، آپ کے مہمانوں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اب اس مرغی کے آپ مالک تھے، اور وہ تو آپ کی خدمت کے لیے ہی پیدا کی گئی تھی کہ آپ کے کام آ جائے. وہ آپ کے کام آ گئی، اس کا کام پورا ہو گیا. مرغی نے اپنی جان قربان کر دی آپ کے فائدے کے لیے، تو اس کا کام پورا ہو گیا. اب اس کو اجر ہے؟ نہیں ہے بھئی، وہ تو پیدا ہی اس مقصد کے لیے ہوئی تھی. تو ہم انسان اللہ کی مخلوق ہیں، جس طرح کہ مرغی ہے. اب ہم اللہ کی، یعنی اللہ کی راہ میں جان دے رہی ہے مرغی، اگر ہم نے دے دی تو ہم بڑے ترے باز بن گئے، ہم نے بڑا کام کر لیا، ہمیں اب انعام چاہیے، جنتیں چاہیے. یعنی ہمارا مطالبہ ایک الگ چیز رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک الگ چیز ہے. آپ کو معلوم ہے جنت جو ہے وہ اعمال کی بنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی یعنی اپنے اعمال کی بنا جنت میں نہیں جا سکتا. حضور سے پوچھا گیا حضور آپ بھی؟ حضور نے کہا ہاں میں بھی، لیکن میں جنت میں جاؤں گا جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. تو اللہ کی یہ تو جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، لیکن ملے گا وہ اعمال صالحہ کی صورت میں. سامعین کرام، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. کوئی کافر یہ مدعی جنت نہ بن جائے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی رحمت نہیں. اس کے لیے ایمان و عمل صالح شرط ہے. جنہوں نے اللہ کی بندگی میں وقت صرف کیا ہوگا، اللہ کی بندگی کی ہوگی، صرف وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے قابل ہیں. جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک انعام ہے. اور بہرحال اس میں گفتگو ہو سکتی ہے سامعین کرام، لیکن اس وقت پورا ہو رہا ہے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. اللہ ترجمہ سنا دیجئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، انا لا نضیع اجر من احسن عملا،
ہم ضائع نہیں کریں گے اجر جس نے اچھا عمل کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا As for those who believe and lead a righteous life, we will not waste the reward of those who work righteousness. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔